اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، ہم شور کہ میری طرح بھی آپ لوگ میچ دیکھ رہے ہوں گے۔ فائنلی میچ کی پرفارمنس دیکھ کے آپ لوگ بھی ٹی وی کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کام دھندے میں مشغول ہو گئے ہوں گے۔ ہم پاکستانیوں کی ایک عادت ہے، اچھی عادت ہے ویسے تو، کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، پیار بالکل اپنی جگہ پہ ہے، بٹ اس پرفارمنس کے اوپر کرنٹ میچ کی انڈیا ورسز پاکستان میچ کی پرفارمنس کے بعد پی سی بی سے سوال ضرور پوچھے گا۔ اینی ویز، اس ویلاگ کی پہلی خبر جناب، کچھ اطلاعات آ رہی ہیں پشاور سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں سے ایک رہنما جو بہت اہم ہیں اور موجودہ سرکمسٹانسز میں تو امپورٹنٹ موسٹ، اگر ٹاپ 3 کے رہنما نکالے جائیں تو ان میں سے مراد سعید صاحب ہیں۔ مراد سعید صاحب کے سسرال کو لے کر کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے سسرال کو اور ان کے ملازمین جو سسرال کے تھے ان تمام کو نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور اس میں فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ جو گھر والوں کے تھے، ملازمین کے گھر والوں کے، وہ تمام سامان جو ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے ان سے۔ فردر آگے چل گئے تو مراد سعید کے والد جو ہیں وہ پہلے سے ہی لاپتہ ہیں۔ اس خبر کو بریک کیا ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان سے باہر ہیں اور کسی وقت میں عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہ چکے ہوئے ہیں۔ اب کا مجھے نہیں پتہ، لیکن کسی وقت میں تو عمران خان کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراد سعید کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات مجھے سمجھ آتی ہیں۔ مراد سعید لوور مڈل کلاس سے ایک اٹھا ہوا نوجوان ہے جس نے بچپن سے ہی تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تحریک انصاف گرو کرتی گئی وہ گرو کرتا گیا۔ جو نظریاتی کارکن تحریک انصاف کا ہے، اس کی پہچان، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح مراد سعید ہے۔ جو ایکچول تحریک انصاف کے ورکر تھے، جو مطلب پیراشوٹر بہت سارے آئے نا، رائٹ لیفٹ سے بہت سارے وقت کے ساتھ ساتھ آئے، وہ جو وکٹیں اڑا کرتی تھی کہ فلاں کی وکٹ اڑ گئی، فلاں جماعت کی وکٹ اڑ گئی، یہ وکٹ نہیں تھی، یہ پچ تھی جس کے اوپر سب نے کھیلا ہے۔ مراد سعید جیسے لوگ وہ پچ تھے کہ جس کے اوپر بہت سارے بیٹسمین اور بالرز وقت کے ساتھ تحریک انصاف کے اندر آتے رہے اور کھیلتے رہے۔ سو مراد سعید اس سارے معاملے کے اندر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ دو روپوش ہے، منظر عام سے غائب ہے، مگر ٹویٹر پر کبھی کبھار 2-4 دن کے بعد ان کا ایک ٹویٹ آتا رہتا ہے، اور اس ٹویٹ کی ریچ اور اس ٹویٹ کا کانٹینٹ وہ تحریک انصاف کے ورکرز کے لوگوں کو گرماتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ سو اگر ایٹ سم پوائنٹ یہ گمان کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی بندہ ریپلیس کر سکتا ہے پارٹی میں سے ایٹ سم پوائنٹ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں نا، پارٹیز گرو کرتی ہیں، نوجوان لیڈر آگے آتے ہیں ایوری تھنگ، اور عمران خان صاحب کو ریپلیس کر، عمران خان کو ہمسیلف تو کوئی بندہ بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن پارٹی چلانے کی اہلیت جو ہے جن لوگوں میں ہے ان میں مراد سعید صاحب کو گردانا جاتا تھا۔ آئی ریممبر دیٹ، اور بڑے سیریس اسکول آف تھاٹس جو تھے، بڑے سیریس لوگ جو تھے تحریک انصاف کے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مراد سعید میں وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ آگے چل کر تحریک انصاف کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اب ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا یہ ٹیکٹک تھا۔ ریزن کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کچھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو روپوش رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی موبائل فون سے ٹریس ہو جاتے تھے، یا کبھی گفتگو ہوئی فون کے اوپر وہ ٹیپ ہوگی، اس قسم کی بہت ساری اطلاعات آتی رہی ہیں ماضی کے اندر۔ تو اب مراد سعید کی فیملی اور ان کے ملازمین کے فون، ان کی فیملی آگے ایکسٹینڈ، مطلب سسرالی فیملی جو ہے، ان کے ملازمین تک کے موبائل فون لے لینا جو ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کوئی ایک ایسا کلو مل جائے کہ مراد سعید کی لوکیشن کیا ہے، بیکاز زیادہ تر لوگ تو پارٹی چھوڑ گئے یا گرفتار ہو چکے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو باہر رہ گئے ہیں اور بہت ووکل ہیں۔ حماد اظہر اور مراد سعید، یہ دو نوجوان ہیں پارٹی کے جو بہت ووکل ہیں ان گیون سرکمسٹانسز۔ سو اگر ان کی آوازوں کو بھی پکڑ کر گرفتار کر کے خاموش کرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی اے کا نیریٹو جو ہے وہ اس حد تک نہیں پھیل سکے گا یا اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جس طرح ایک ڈائریکشن مل رہی ہے پی ٹی اے کے نوجوانوں کو۔ سو میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں زیادہ پریشر یا زیادہ دبانے کی وجہ یا زیادہ وہ گھیرا تنگ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ مراد سعید صاحب کی آواز کو خاموش کروایا جائے، ورنہ آپ ان کی ریسنٹ ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کتنے بولڈ طریقے سے تحریک انصاف کا جو کور نریٹو ہے وہ کتنے بولڈ طریقے سے آگے پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال دوسری خبر جناب، وہ خبر عجیب سی ہے، اس کے اوپر مطلب تبصرہ کیا جائے، اس کے اوپر ہنسا جائے، اس کے اوپر رویا جائے، میرے پاس زیادہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں جن لوگوں کی نون لیگ میں سے بہت عزت کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیں، نارووال سے ان کا تعلق ہے، اور ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس فیملی کو۔ اب احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کو پاپولر لیڈر کے نہیں پراپر لیڈر کی ضرورت ہے۔
یہ اسٹیٹمنٹ دیکھنے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے کہ پراپر لیڈر کی ضرورت ہے، پاپولر لیڈر کی ضرورت نہیں. اس کے پیچھے سوچ جو پنہا ہے وہ سوچ بڑا افسوس کا مقام ہے. ڈیموکریسی کا جو ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ اکثریت عوام کی جس کے ساتھ ہو وہ لیڈر ہوتا ہے یا اس کو حکمرانی کا موقع دیا جاتا ہے. موجودہ حالات کے اندر تو یہ ڈیفینیشن مجھے لگتا ہے ڈیموکریسی کی چینج ہونی چاہیے، اس کو ری ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ جس کو مقتدر حلقے چاہیں، جس کو انسٹال کرنا چاہیں وہی لیڈر ہوتا ہے، ورنہ اور ڈیموکریسی کے اندر کوئی کہانی نہیں ہے. اس ٹائم کے اوپر پروفیسر احسن اقبال صاحب جیسے بندے کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا ڈیموکریٹس کے لیے، جو جمہوری ذہن ہے ان کے لیے باعث شرمندگی ہے. یہ کوئی پٹواری جاہل کم پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی بات کر دیتا تو ٹھیک ہے، بندہ اگنور کر دیتا ہے کہ انٹلیکٹ لیول ہی یہ ہے. لیکن جب احسن اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کرتا ہے تو پھر یہ شرمندگی کا مقام ہے جمہور پسندوں کے لیے. پروفیسر احسن اقبال صاحب، ہم نے جو پڑھا، ہم نے آپ لوگوں سے جو سیکھا کہ جس کو ووٹ زیادہ پڑ جائیں، جس کو عوام ووٹ دے دیں، وہ لیڈر ہے، وہی حکومت بنائے گا اور وہی ملک کو لیڈ کرے گا. آپ ہی لوگوں نے ہمیں بار بار کہا جی کہ 2/3 کی میجورٹی دینی ہے نواز شریف کو، آپ نے یہ کرنا ہے. تو اگر تب بھی آپ کی 2/3 کی میجورٹی یا ووٹ لوگوں سے کیوں مانگتے رہے سر؟ تب بھی کوئی سیٹلمنٹ کرنی تھی، جنہوں نے آپ کو انسٹال کرنا تھا لا کے انسٹال تو تب بھی آپ کو انہوں نے کیا. لیکن تب یہ ہماری آنکھوں میں جمہوریت اور ووٹ کی تکریم کا آپ لوگ چورن کیوں پھینکتے رہے؟ ہماری آنکھوں میں کیوں یہ جھونکتے رہے کہ جناب ووٹ بڑا اہم ہے، عوامی رائے بہت اہم ہے، لوگوں کی حمایت بہت اہم ہے؟ نہیں تھی نا. آپ تب بھی ہمیں بتاتے کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری سیٹلمنٹ ہوگی ہے، وی آر کمنگ، آف یو گو. پھر آپ ہی کے لیڈر نے احسن اقبال صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. اچھی آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ کہتا ہے عمران خان، آپ کہتے ہیں وہ پاپولر ضرور ہے لیکن ہمیں پراپر لیڈر چاہیے. تو بھائی پراپر عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا، پاکستان کے 25-26 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ جناب پراپر لیڈر کون ہے. اب یہاں پہ ایک تلخ حقیقت ہے، میں اپنے والدین سے سٹارٹ کروں گا کہ جو 60s 70s کے لوگ ہیں اب جن ایجز میں، کیا وہ دنیاوی ڈائنامکس بہتر سمجھتے ہیں یا 18 20 25 30 سال کا نوجوان جو باہر سے پڑھا لکھا ہے یا بہت اچھے انسٹیٹیوٹ کا پڑھا لکھا ہے، ویل ریڈ ہے، دنیا کو ڈیلی آبزرو کرتا ہے واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ ہم؟ میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے گھر سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو سخت بات ہے میں آپ کے گھر سے نہیں کرتا. میرے والد گھر کے جو ملازم ہیں ینگ، جن کے پاس موبائل فون ہو، ان سے بھی خبریں سنتے ہیں کہ یار تم ذرا آن لائن چیک کر کے بتاؤ اخبار کے اوپر کیا آ رہا ہے، ویب سائٹ کے اوپر کیا آ رہا ہے. سو وہ ملازم زیادہ ویل ریڈ ہے جس کی ایجوکیشن میٹرک ہوگی، یا میرے والد جو انجینئر تھے وہ زیادہ ویل ریڈ ہے؟ بھائی وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئیں، تجربے کے اندر وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، وی نو دیٹ. لیکن انفارمیشن یا فلو جو آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا ہوا ہے. اس میں آ کے پروفیسر صاحب کو بھی احمد اقبال صاحب سے اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے. ان کو بھی چاہیے اپنے صاحبزادے کو بولیں، اور وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی احمد صاحب سے کہا کریں کہ بیٹا مجھے بتاتے رہا کرو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. شاید احسن اقبال صاحب کو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی یہ بتائی گئی ہو کہ جس کی سیٹلمنٹ ہو جائے، جس کے معاملات طے ہو جائیں، وہی لیڈر ہوتا ہے، باقی سارے فارغ ہوتے ہیں. یا شاید یہ نون لیگ کا بیانیہ نہیں، یہ نون لیگ کا مائنڈ سیٹ ہے. نون لیگ سیاست اور حکومت ہی، اور یہ ریئلٹی بھی یہی ہے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن نون لیگ ایسے ہی حکومت کرتی آئی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملاؤ، معاملات سیٹ کرو، آؤ، اور اس کے بعد جب لڑائی ہو جائے تو بھاگ جاؤ، پاکستان سے باہر چلے جاؤ. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پھر جب کوئی ترلا منت کر کے گوڈا گٹا پکڑ کے، کیونکہ اب تو ندیم ملک صاحب کے شو والی کہانی بھی آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نام نہیں بتا رہا لیکن نون لیگ کے ایک لیڈر نے ہاتھ لگایا گھٹنوں کو باجوہ صاحب کے کہ ایک کری حکومت ڈیک دو تہاڈی مہربانی. پھر آگے باہروں آئے، گوڈے گٹے پھڑے، ترلا منت کیتا، اور پھر آ کے نریٹو بنا دیا کہ پاپولر نہیں پراپر. جمہوریت میں پاپولر لیڈر ہی لیڈر ہوتے ہیں، وہی حکمران ہوتے ہیں، وہی حکومت بناتے ہیں، وہی لوگوں کی ول کی وجہ سے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ آج کا دن جب یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے احسن اقبال صاحب کی، یہ بہت شرمندگی کا مقام ہے، اور اس کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے. اور احسن اقبال صاحب جیسے بندے کو تو اس کے اوپر اپالوجائز کرنا چاہیے. میں بڑی عزت کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی ہیں، جماعت کسی میں بھی ہونا ان کا اپنا حق ہے، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ غیر جمہوری رویے ہیں، یہ غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتی ہے. کہ مجھے اس کے اندر کہنے کی کوئی زیادہ فردر ضرورت نہیں ہے کہ نون لیگ غیر جمہوری جماعت ہے، مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر جتنی جمہوریت ہے ہم سب جانتے ہیں. بٹ پھر بھی احسن اقبال کے سٹیچر کے آدمی کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.